أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال إبراهيم رب هب لي من الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جمعہ کا مقصد دین کو سیکھنا ہوتا ہے۔ 6 دن کے بعد 7واں دن ظہر کی نماز کو نصف کر کے دین سکھانے کے لیے خطبہ رکھ دیا گیا شریعت میں۔ اسی دین کو سیکھنے کی سلسلے میں کوشش کرتے ہوئے آج پھر حاضر ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت میں نے کی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے۔ اور اگلی آیت جو سورہ صافات کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح، تندرست اور نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد کی طلب قرآن کا طریقہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ نے سکھایا ہمیں، انبیاء کی سنت ہے کہ اولاد کو طلب کرنا اور نیک اولاد کو طلب کرنا، صالح اور نیک اولاد کو طلب کرنا۔ اس سلسلے میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا تعارف کروایا، قرآن پاک شروع ہوا تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ رب پالنے والا، پروردگار ترجمہ ہم کرتے ہیں، پالنے والا، پرورش کر کے درجہ بدرجہ نقطہ کمال سے، نقطہ زوال سے نقطہ کمال تک پہنچانے والا۔ کہاں وہ انسان جو ایک بدبودار جرثومے کی صورت میں ہوتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر علقہ بن جاتا ہے، پھر مدغہ بن جاتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، ان پر گوشت چڑھتا ہے، اور پھر پورا ایک انسان کی شکل بنا کر اللہ اس کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے۔ اور وہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی کہ ایک بدبودار پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت فرزند اللہ نے عطا کیا ہمیں، نہیں، بات وہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے سیکھنے کے عمل میں اللہ ترقی دیتا ہے، اس کے سمجھنے کے عمل میں اللہ ترقی دیتا ہے، سننے کی سماعت بڑھتی جاتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے ایک نوجوان تندرست ایک انسان بن جاتا ہے، اور جس کے علم پر، جس کی فقاہت پر، جس کے تجربے پر، جس کی سمجھ بوجھ پر، جس کی دانائی پر دنیا فخر کرتی ہے کہ فلاں بڑا صاحب بصیرت ہے، صاحب علم ہے، صاحب سوچ ہے، صاحب تجربہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کا ذاتی نام ہے،
باقی سارے صفاتی نام ہیں کہ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کی یہ شان، یہ صفاتی نام ہے۔ تو صفاتی ناموں میں سب سے پہلا نام جو رب کائنات نے تعارف کرا ہے رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، ہر چیز کو نقطہ کمال تک پہنچانے والا، زمین میں صلاحیت رکھ دی قیامت تک کے لیے یہ انسانوں کی جانداروں کی ضروریات پوری کرتی رہے گی۔ پانی میں صلاحیت رکھ دی، آکسیجن کے منبع جاری کر دیے، کبھی کمی نہیں انشاءاللہ ہوگی۔ تو اس میں اشارہ ہمیں دیا کہ اللہ چونکہ تربیت کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، جیسا کہ عموماً ہم بات کرتے ہیں کہ ایک انڈے سے نکلتا ہے مرغی کا بچہ اور ایک انڈے سے نکلتا ہے بطخ کا بچہ، دونوں کو پانی کے نزدیک کریں تو مرغی والا پیچھے ہٹ جائے گا، بطخ والا چھلانگ لگا دے گا۔ ابھی اس نے ٹریننگ نہیں لی تیرنے کی، ابھی اس کو کسی نے بتایا نہیں کہ پانی تیرا ہیبیٹیٹ ہے، تیری رہائش کی جگہ ہے، ابھی اس کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی تربیت کر دی ہے کہ تو نے ایسے رہنا ہے، اس کے رہنے کا ڈھنگ اور رنگ اس کو سکھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہی سبق ہمیں دیا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اولاد تو ہم مانگ لیتے ہیں، یا اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، جس کے پاس کچھ نہیں وہ کہتا ہے چلو بیٹی عطا فرما دیں۔ اچھی مانگ رکھنی چاہیے، اچھی دعا رکھنی چاہیے، اچھی طلب کرنی چاہیے۔ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، مانگنی چاہیے، لیکن بیٹی مایوس ہو کر نہیں مانگنی چاہیے، شوق سے بیٹی کا باپ بننا چاہیے۔ یہ بھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ وہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ چند چیزیں رحمتیں ایسی ہیں جن کو انسان بوجھ سمجھتا ہے۔ مہمان آ جائے تو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ بارش آ جائے مسجدوں میں دعائیں کرواتے ہیں، بارش آئے 10 منٹ لگاتار ہو جائے جی دعا کرو، ختم ہو جائے، بند ہو جائے، کہیں اور چلی جائے۔ اور بیٹی ہے تو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کا اعلان یہ ہے کسی نفس پر بھی اس کی وسعت اور گنجائش اور استطاعت اور ہمت سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر کسی کو کوئی اولاد دی ہے اللہ نے اس میں اس کے لیے حکمت رکھ دی، صلاحیت رکھ دی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نااہل سمجھتا رہے، کمزور سمجھتا رہے، اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے کہ میں اس کو مینج نہیں کر سکتا، اس کا انتظام نہیں کر سکتا، میرے پاس اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کی دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ زکریا علیہ السلام آل عمران سورہ میں دعا کرتے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما پاکیزہ۔ صرف کرینہ کیا آیا قرآن پاک میں کہ صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، صالح تندرست پاکیزہ اولاد مانگنی چاہیے۔ قرآن سکھا رہا ہے کہ کیا چیز مانگنی ہے، کیسے مانگنی ہے۔ یہ قرآن سے دوری کے ہمارے نتیجے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی بھی نہیں آتی، اور اگر دعا کرتے ہیں تو وہ بھی خام ہوتی ہے، وہ بھی نقص والی ہوتی ہے، عیب والی ہوتی ہے، نامکمل ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے زکریا علیہ السلام کی دعا کا پس منظر رکھتا ہوں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے 6 تک حضرت زکریا علیہ السلام اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پیش کرنا ہی، پریزنٹیشن ہی تو اصل مسئلہ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پریزنٹ ہی نہیں کر سکے، آپ پیش ہی نہیں کر سکے، کوئی بہت بڑا عالم دین ہے لیکن بات سمجھ اور سمجھا ہی نہیں سکا تو اس علم کا فائدہ کیا؟ وہ اپنے لیے تو مفید ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ریپروڈیوس کرنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا، پریزنٹیشن ہی تو اصل مسئلہ ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام سورہ مریم کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ اپنے نبی کو خطاب کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر اب شروع ہو رہا ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ جو زکریا علیہ السلام پر رب نے رحمت کی، اے محبوب آپ کو اس کا تذکرہ سناتے ہیں کہ ہوا کیا۔
اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یاد کرو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو آہستہ آہستہ، چپکے چپکے. ادعونی استجب لکم، قرآن میں یہی تو فرمایا، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. انکار تو نہیں کیا. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ رب نے کہا ہو کہ مجھ سے نہ مانگو، کہیں نہیں آیا کہ یہ چیز میں دے نہیں سکتا. ہم منع کیا، حرام سے ممنوعات سے منع کیا، اور حلال میں کوئی پابندی نہیں رکھی کہ اتنی مانگنی یا اتنی نہیں مانگنی. نہیں، کوئی پابندی نہیں. اور ہم تو دعا مانگتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگتے. دنیا میں مل گئی تو الحمدللہ، نہ ملی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹل گئی پھر بھی الحمدللہ، نہ ملی اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت مل گئی پھر بھی الحمدللہ. اور تینوں کام نہ ہوئے تو روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ڈھیر نیکیوں کا ہوگا. اللہ بندے سے فرمائے گا یہ تیری نیکیاں. بندہ کہے گا یا اللہ یہ کون سی، میں نے تو کی نہیں. اللہ فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تم مانگا کرتا تھا اور میں نے دنیا میں پوری نہیں کی تھی، آج کے لیے جمع کر رکھی تھی. تو بندہ اس وقت تمنا کرے گا کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. آج مایوس ہوتے کہ دعا ایک بھی قبول نہیں ہوتی. قیامت کے دن تمنا ہوگی کاش میری کوئی بھی قبول نہ ہوتی. لیکن وہ ڈھیر کیسے بنے گا؟ مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے، مانگتے جائیں گے، ڈھیر بنتا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق، سب سے سچے انسان، وہ فرماتے ہیں کہ 4 میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے، مومن کی دعا ضائع جاتی ہی نہیں ہے. تو پھر کیوں نہیں مانگتے میں اور آپ؟ اپنے لیے مانگنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگنا ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے مانگنا ہے، اپنے دوست احباب کے لیے مانگنا ہے، انسانیت کے لیے مانگنا ہے. تو فرمایا ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، اے محبوب یہ ذکر ہو رہا ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کیا احسان. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو آہستہ آہستہ، چپکے چپکے. قال رب انی وہن العظم منی، عرض کی اے میرے رب میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، اب تو عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر سفیدی سے چمک اٹھا ہے، شعلے کی طرح چمک اٹھا ہے. سفید ہو گیا بڑھاپے سے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، سر سفید ہو گیا. اگلی بات سب سے اہم، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میرے پروردگار آج تک، یہ میری زندگی میں بتا رہا ہوں، میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں لیکن کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تو اسے مانگا اور تو نے مجھے مایوس کیا. میں اس عمر تک پہنچ گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر سفید ہو گیا، بڑھاپے کی آخری حدوں کو پہنچ گیا. اب سوال کرنے سے پہلے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں کہ انبیاء کیسے مانگتے ہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مانگا ہو اور مانگ کر پھر بدبخت رہا ہوں، یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ تو ہوتا ہی نہیں. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ رد ہوتی نہیں مومن کی دعا، یا مل جاتا ہے یا ذخیرہ ہو جاتی ہے اس کے لیے، یا دنیا میں کام آ جائے گی یا آخرت میں کام آ جائے گی. دنیا میں کام آنے کی 3 صورتیں، یا تو بہ نہیں جو مانگا مل جائے گا، یا اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت اتنی مل جائے گی، یا اس جیسی کوئی مصیبت ٹل جائے گی. تینوں میں سے ایک ہوگا، ورنہ آخرت کے خزانے میں جمع ہو جائے گی. اور اس دن کام آئے گی جس دن رب نفسی 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 ہو رہی ہوگی. اذهبوا الی غیری، سارے نبی کہہ رہے ہوں جاؤ کسی اور کے پاس، نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر پڑی ہے. اس دن یہ خزانہ کام آئے گا. تو فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار میں بڑھاپے عمر کی اس حد تک پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ حق ہے اور حقیقت ہے کہ جب بھی میں نے تو اسے مانگا تو نے مجھے مایوس نہیں کیا. اگر مانگنے والا میرے اور آپ کے دروازے پر آواز لگائے کہ سخی دی خیر
میں کدے خالی ہاتھ نہیں اس دروازے تو گیا. تو نہ بھی دینے کو دل چاہ رہا ہو تو بندہ دیتا ہے. یار یہ اس نے کیسی بات کر دی ہے. مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے, بولنے کا انداز ہونا چاہیے, آپ کی بات میں وزن اور دلیل ہونی چاہیے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. اب یہ تو اندرونی جو کیفیت تھی کہ میں بوڑھا ہو گیا, ہڈیاں کمزور ہوں گی, بال سفید ہو گئے, بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ گیا, یہ ایک تو سہارا پیش کیا کہ میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں, میری مدد فرما. اب خارجی دلیل پیش کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. اے میرے رب مجھے ڈر ہے میرے جو رشتہ دار باقی میرے بعد میں وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے. مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے, ان کے لچھن اچھے نہیں ہیں, ان کے طور اور اطوار مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں. وَخِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. اے اللہ مجھے ڈر ہے میرے پیچھے جو وارث بنیں گے میرے رشتہ دار وہ اچھے نہیں, ان کے بارے مجھے ڈر ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. اور میری بیوی بانجھ ہوگی. میں نے اپنا بتا دیا, ہڈیوں اور بال سفیدی سے میں کہاں پہنچ گیا ہوں, اور بیوی میری عمر کی حد سے گزرتی گزرتی اولاد کے وقت سے گزر گئی اور بانجھ ہو گئی. معاملات ہی دونوں طرف ختم ہو گئے. یہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں عدالت میں, احکم الحاکمین کی عدالت میں. فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. نہ ادھر صلاحیت ہے نہ ادھر صلاحیت ہے, وارثوں کا ڈر ہے. میں کہیں پہنچ گیا, یا رب اپنے خزانوں سے وارث عطا کر دے. ادھر کچھ نہیں ہے, ادھر کچھ نہیں, بیوی میں کچھ نہیں, سارے اسباب ختم ہو گئے, لیکن تیرے خزانوں میں کمی پھر بھی نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اے اللہ اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر دے. تو قرآن مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے یا نہیں سکھا رہا؟ اور مانگنے کا طریقہ بھی ان کا بتا رہا ہے جو اللہ کے مقبول ترین بندے تھے. اور ہمیں یہ ساری حقائق کیوں سنائی جا رہی؟ تمہاری بھی ضرورتیں, تم بھی مانگو تو اس طریقے سے مانگا کرو. یہ ماڈل اور نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک نمونہ ہے. فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اے اللہ مجھے وارث عطا فرما. یارثنی و یارث آل یعقوب. جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا جو دین کا سلسلہ بنی اسرائیل کا ہے اس کا بھی وارث بنے. وَاجْعَلْهُ لِي رَضِيًّا. اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائیو. وہ اوپر والی دعا میں نے سنائی تھی نا آپ کو, وہ جو آل عمران والی تھی, رب هب لي من لدنك ذرية طیبة, پاکیزہ اولاد عطا فرما. یہاں پہ مانگ رہے ہیں یا اللہ اولاد مجھے وارث عطا فرما اپنے خزانوں سے, اور ایسا ہو جو تجھے پسند ہو, تجھے پسند آ جائے, ایسا وارث پسند. یہ اولاد کی تربیت سے پہلے کی باتیں ہیں. قرآن پاک میں آیا کہ نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم, اپنی کھیتیوں میں جاؤ جیسے چاہو. اب اگر آپ نے فصل بیجنی ہے, زمین اچھی ہوگی تو پیداوار زیادہ ہوگی, یا نکمی کھنڈر ہوگی تو پیداوار زیادہ ہوگی. تو فصل اچھی کے لیے زمین اچھی ہونی ضروری ہے, اور دوسرے نمبر پہ اچھی فصل کے لیے بیج اچھا ہونا ضروری ہے. تو اللہ نے قرآن میں عورتوں کو کھیتیاں قرار دیا, زمین اچھی ہونی چاہیے. تم نے بیج ڈالنا ہے, بیج اچھا ہوگا, زمین اچھی ہوگی, فصل اچھی ہوگی. اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, تنکح المرأۃ, عورت سے نکاح کیا جاتا لِأَرْبَعٍ, ان 4 باتوں کی وجہ سے. لِمَالِهَا, اس کے مال و دولت سے متاثر ہو کر میرے پاس مال آ جائے گا. وَلِجَمَالِهَا, اس کی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے. وَلِنَسَبِهَا, اس کے خاندان کی وجہ سے, ایک بڑا اونچا خاندان ہے.
فرمایا دنیا کی روایت یہی ہے، ان تینوں وجہ سے کیا جاتا ہے، علیک بذات الدین تربت یداکا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو ان تینوں کو چھوڑ دینا، دین والی کو ترجیح دینا۔ نہ رنگ دیکھنا، نہ مال دیکھنا، نہ خوبصورتی، نہ خاندان، تو دین والی کو ترجیح دینا۔ جب ہم نے زمین ہی پسند عجیب طرح کی کر لی تو پھر فصلیں کیسی ہوں گی وہاں پہ؟ سب سے پہلے زمین سے اچھی فصل آئے گی، اولاد کی فصل آئے گی، اور نکاح کا مقصد ہی اولاد کا حصول رکھا شریعت نے۔ یہ جو تلذذ اور لذت ہے یہ تو ایک ضمنی نعمت مل گئی، نیت اور مقصد اولاد کا حصول رکھا شریعت نے۔ تو فرمایا سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا۔ فرمایا تمہاری مال اور اولاد جو ہے نا یہ تمہیں ہمارا قرب نہیں دیتے، تم ان کے ذریعے ہمارا قرب نہیں پا سکتے، تمہیں ہمارا قرب ملے گا ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ یعنی مال اور اولاد کے ساتھ اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو پھر یہ بھی تمہیں نفع دیں گی۔ اچھی اولاد ہے، اچھی تربیت کی ہے، اچھی پرورش کی ہے، صرف اولاد کا حصول کافی نہیں ہے، اولاد کی تربیت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہماری سوچ ہے کہ سی ایس ایس تو بچہ کر جائے، ایم بی بی ایس بھی کر جائے، ایل ایل بی بھی کر جائے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی کر جائے، ڈگریاں دنیا کی لے لے، نماز آتی نہیں آتی یہ مسئلہ نہیں ہمارا۔ وہ اعلیٰ پائے کا وکیل ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اعلیٰ پائے کا اکانومسٹ ہوتا ہے، لیکن باپ کے جنازے میں نماز نہیں پڑھا سکتا، بلکہ پیچھے کھڑے کو بھی دعا نہیں آتی۔ حال یہ ہے کہ باپ کے لیے باپ مر گیا دعا نہیں کر سکتا، ماں مر گئی دعا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس نے تربیت نہیں کی تھی، اپنے جنازے کے لیے اس کو تیار ہی نہیں کیا تھا۔ کم از کم اپنے جنازے کے لیے تو تیار کرتا، اپنے جنازے کے لیے اس نے تیار کیا ہوتا تو دعائے جنازہ اس کو یاد کرائی ہوتی کہ یہ اس کے نہیں میرے کام آنی ہے۔ کل کو یہ پڑا ہے سامنے چارپائی پر تو دعا اس کی پڑھائی ہوئی اس کے کام آ رہی، اور اگر نہیں پڑھائی تو وہ پڑھ ہی نہیں پا رہا، سگی اولاد نہیں دعا کر پا رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ولد صالح یدعو لہ۔ فرمایا حدیث میں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، کتاب لپیٹ دی جاتی ہے، سوائے 3 عملوں کے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ایک، علم کسی کو سکھایا، دین کا علم، فزکس کیمسٹری والے کی بات نہیں ہے، دین کا علم۔ ایک علم سکھایا اس کا، وہ مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ آگے اس علم کو جہاں جہاں بھی استعمال کرے گا سکھانے والے کے کھاتے میں چلتا رہتا ہے۔ اور دوسرا، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے، کوئی پل بنا دیا، کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی رفائی کام کر دیا، اسپتال بنوا دیا، کوئی ایسا ادارہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی خیر خائی کا کام کر دیا، جب تک وہ قائم رہتا ہے تب تک اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں چلتی رہتی ہیں۔ اور تیسرا جو حدیث میں ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا، ولد صالح یدعو لہ، مرنے والے کا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ 2 شرطیں اولاد میں بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی کہ اولاد بھی وہ نیک بھی ہو اور پھر دعا بھی کرے باپ کے لیے۔ ولد صالح یدعو لہ،
نیک بیٹا جو مرنے والے کے بعد اس کے لیے دعا کرتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مرنے والا تو مر گیا لیکن کھاتا چل رہا ہے کہ بیٹا نیک ہے، اس لیے اکاؤنٹ باپ کا چل رہا ہے۔ اور یاد رہے حدیث پاک میں روایت میں آتا ہے کہ قبر میں پڑا ہوا مومن انسان ایسے ہی جیسے پانی میں ڈوبنے والا مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، میری مدد کرو، اور اس وقت ولد صالح یدعو لہ، اچھے نیک بیٹے کی دعائیں پہنچ جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یا اللہ یہ کیسے ہوگا، میں نے تو اب نیک عمل کیا کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بڑھ گیا۔ تو ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا اس نے بنایا ہوگا، اس کی تربیت کی ہوگی، اس کو سلیقہ سکھایا ہوگا، تبھی تو اس کو پہنچے گا کچھ۔ ہاں MBBS اس نے کروا دیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کروا دیا، بہت کچھ دنیاوی علم، مال و دولت سب کچھ دے دیا، بزنس چلا کے دے دیا، فیکٹری لگا دی، کاروبار میں لاکھوں کروڑوں چھوڑ کر مرا، لیکن اس کو سکھایا نہیں کہ ابا کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ جنازے کی دعا یہ ہے، نماز پڑھنی، نماز ہر نماز میں اور نماز کے بعد ماں باپ کی بخشش کی یہ دعا کرنی۔ اگر یہ تربیت نہیں دی تو پھر چلے گئے، پیچھے سے وصول کچھ نہ ہوا۔ اب وہ اولاد بھی تب نماز اور دعا کرے گی جب خود اپنی انہیں فکر پڑے گی نا، اب ہم مرنے والے ہیں، جب اپنی فکر پڑے گی تو تب ان کے لیے دعائیں کرنے لگ جائیں گے، ابا جی کے لیے دعا، دادا جی کے لیے دعا، اماں کے لیے دعا، کیونکہ اب اپنی قبر نظر آنے لگ گئی ہے۔ لیکن یہ بچپن میں تربیت، میں ایک بیان بزرگوں کا سن رہا تھا، عالم دین کا ایک، وہ فرما رہے تھے ویسے تو تربیت کی کتابیں لکھی ہوئی اولاد کی تربیت کے لیے کافی، لیکن 3 باتیں مجھے ان کی بڑی پیاری لگی۔ وہ کہتے ہیں 3 باتیں جو ہے نا وہ بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو سچ بولنا سکھانا ہے ہم نے۔ بڑا ہوتا جب ہمارے سامنے جھوٹ بولتا ہے نا، جب ہمارے من کو ٹھیس پہنچتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیسے جھوٹا ہوگا، تو نے جھوٹ کی تربیت کہاں سے لی؟ یہیں سے لی بھیا، کہیں اور سے نہیں لی۔ جب آپ کہتے تھے کہ کہہ دو ابا جی گھر میں نہیں ہے، یہیں سے لی ہے۔ جب وہ دیکھتا تھا کہ ابا جی اور اماں جی اور ایسے کر رہے ہیں، کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو غلط بیانی کر کے چھوٹ جاتے، جب وہ دیکھتا تھا کہ سچ بولنے میں نقصان ہوتا ہے، جھوٹ بول کر بچ جانے میں عافیت ہوتی ہے، تو یہ اس کی تربیت ہو رہی تھی۔ جب وہ گھر کے ماحول میں پل بڑھ رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا تو یہی تو اس کا ٹریننگ سیشن تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج سچا مومن ڈھونڈنے کو نہیں ملتا، کیا کریں؟ کیونکہ جھوٹ بولنا، ٹرک کرنا، نوسر بازی کرنا آرڈر آف دی ڈے بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے، وقت کی کامیاب چال بن گئی ہے کہ دوسروں کو بعد ڈاج کرا کے نکل جانا۔ وقتی طور پر تو میں نے آپ کو دھوکہ دے لیا، لیکن اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، یہی اولاد اگر اچھی نیک بنانا چاہتے ہو تو بچپن سے ہی اس کو سچ بولنے کی تربیت دینی۔ نقصان ہوتا تو بیٹا ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ بات اپنے خلاف پڑتی سچ بتا دینی، بات باپ کے خلاف جاتی سچ بتا دینی، ماں کے خلاف جاتی ہے سچ بتا دینی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے بس۔ اس کی معافی تلافی ہے کہ غلطی ہم سے ہوگی، وہ تلافی ہو جاتی ہے، لیکن جھوٹ کی تلافی نہیں ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلکم علی اکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں بڑے بڑے کبیرہ کیا ہیں؟ پہلا شرک ہے، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی، تیسرا جھوٹ۔ پہلا بتایا شرک ہے، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی، ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ کے تیسرا بتانے کے لیے جس میں ہمیں جھجک ہی نہیں ہوتی۔
فرمایا الا وقول الزور وقول الزور وقول الزور وقول الزور وقول الزور. صحابی کہتے ہیں آپ کی آواز ختم ہو گئی، سانس ٹوٹ گئی، لیکن آخر تک بولتے گئے. اتنی تاکید کی. اور فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. یار یہ تو منافق کی نشانی تھی. مومن تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، پھر ہم میں یہ باتیں کیوں آ گئیں؟ ہم اپنے بچوں کی کیوں نہیں تربیت کر پا رہے؟ پہلی بات بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو سچ بولنے کی تربیت دو کہ بیٹا نقصان ہوئے آپ کے سچ سے، اگر ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے، کوئی بات نہیں، اللہ راضی ہوتا ہے سچ بولنے پر، اس کی تلافی ہو جائے گی، اللہ برکت ڈال دے گا. اس کو حوصلہ دینا ہے، تربیت دینی ہے سچ بولنے کی. اور دوسرا فرمایا نماز جب تک چھوٹے ہوتے ہوئے ہڈیوں میں داخل نہیں ہوگی تب تک بڑا مشکل عمل ہے. دین میں سب سے آسان کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ شہادت سے مومن ہوتا بندہ، لیکن جو اعمال ہیں اسلام ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، چار جو بنیادیں ہیں، ان میں سب سے پہلا اور سب سے اہم اور سب سے آسان اور مفت والا عمل نماز ہے. اور اگر نماز بھی نہیں کوئی مسلمان پڑھ سکتا تو اس کا مطلب ہے اس کو عادت ہی نہیں بنی ہے. یہ بچے کو فرمایا اپنے بچوں کو مرو ابناکم بالصلاۃ لسبع، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ، اور جب 10 سال کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو پھر مار کر پڑھایا کرو نماز. ہمارا بچہ سکول نہ جائے تو اس کو مار پڑتی، نماز نہ پڑھے تو اس کو کہیں کچھ نہیں جاتا. نوٹس تک نہیں والدین لیتے ہیں کہ نماز ہماری بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. اور تیسری اور آخری بات جو آج کے درس کی ہماری بات ہے وہ یہ ہے خدمت. یہاں پہ تو بچہ بیٹھا ہوا ہے، ماں جی مجھے پانی لا دینا. ماں کو خادمہ بنایا ہوا ہے، ماں باپ کو خادم بنا لیا. یہ ہے ہماری تربیت. کچھ خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کی. اور مجھے اور آپ کو تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ملی ہے، اپنے ہاتھوں سے جوتی گانٹھ لیتے تھے، جھاڑو دے لیتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے، سارے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے. مجھے اور آپ کو آر کہاں سے آ گئی؟ یہ کام تو میرے اور آپ کے پیارے نبی کی سنت ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا. ہم شرمسار کیسے ہونے لگ گئے؟ ہمیں تو فخر کرنا تھا کہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ، میں اپنے جوتے آپ صاف کروں، اپنے کام آپ کروں خود. یہ گھر میں بیٹھے پانی بھی پینا ہے تو ماں سے منگوانا ہے. دوسری طرف ماں باپ کی دعا گاڑیوں کے پیچھے لکھی ہوتی ہے. جنت ماں کے قدموں میں ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے، بھائی پانی خود لے لو، جنت تمہیں بھی مل جائے گی. ماں کے خادم بنو، ماں کو خادمہ نہ بناؤ. یہ میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. اگر اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو امید رکھنی چاہیے کہ کل جب ہم قبر میں ہوں گے تو انشاءاللہ پیچھے سے صدقہ جاریہ اکاؤنٹ چل رہا ہوگا. ہم نے کوشش کی ہوگی لیس للانسان الا ما سعی. وہ ضرور ملتا ہے جو بندہ کوشش کرے. انسان کی کوشش نہیں اللہ ضائع جانے دیتا، وہ ملے گا، لیکن کوشش کرنی ہوگی. اپنی بیوی کی تربیت کرنی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، حق پر قائم رکھنا. مشکلات آتی، مشکلات مومن کا امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت تو رب نے بنائی ہی امتحان کے لیے ہے کہ امتحان سے گزر کر کون اچھا ثابت ہوتا ہے اور کون برا ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آج مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز درس قرآن ہوگا. کوشش کیجئے حاضر ہونے کی. اللہ ہم